مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں تانیہ کمل، آپ کی ہوسٹ پروگرام مسیح نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے خدا کی قدرت ہماری کمزوریوں میں ظاہر ہوتی ہے، جبکہ خدا نے تو اپنے لوگوں کو، اپنے خادموں کو، جن کو مختار مقرر کرتا ہے، وہ ان کو اپنی قدرت سے بھی نوازتا ہے۔ اس نے ہمیں اختیار بخشا ہے کہ ہم سانپوں اور بچھوؤں کا سر کچلیں۔ اس نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم ہاتھ رکھ کر دعا کریں اور بیمار جو ہیں وہ شفا پائیں۔ اس نے ہمیں اپنی طرح طرح کی نعمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے، جبکہ پولوس رسول کہتے ہیں کہ خدا کی جو قدرت ہے وہ ہماری کمزوریوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو آئیے سیکھتے ہیں اس کے بارے میں مزید اپنے گیسٹ بشپ اعجاز عنایت صاحب سے۔ بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ تھینک یو۔ جی بشپ صاحب، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے کہ خدا نے تو ہمیں بڑا مختار بنا کے اور بہت سارا اختیار ہمارے سپرد کیا ہے، اور بہت ہمیں اس نے اختیار بخشا ہے، اور ہم اس کی قدرت کو جو ہے وہ استعمال کر کے وہ سارے کام کرتے ہیں جو خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ تو پھر پولوس رسول یہاں کیوں کہتے ہیں کہ خدا کی جو قدرت ہے وہ ہماری کمزوریوں میں ظاہر ہوتی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ بیٹا، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کمزوری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کمزوری ہوتی کیا ہے جی، اور پولوس کس کمزوری کی بات کر رہے ہیں؟ ہم عام طور پہ کہتے ہیں، استعمال یہ محاورتاً کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ پڑھائی میں کمزور ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک ریلیٹیو بات ہوگی کہ کس زاویے سے، کس حوالے سے، کس تعلق سے آپ کمزوری کی بات کر رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے اختیار دیا کس نے۔ میں نے تم کو اختیار دیا کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کے سروں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو۔ کس کا اختیار ہے؟ خدا کا۔ میرا تو نہیں ہے، مجھے تو کسی کی طرف سے ملا ہے اور استعمال کرنے کے لیے ملا ہے، جس کا مجھے حساب دینا پڑے گا۔ اب میں دکھ کے ساتھ میں ان گواہیوں پر جب غور کرتا ہوں جو بہت سارے جو شفائیہ خدمت کرنے والے ہیں، وہ ان گواہیوں پر بڑا زور دیتے ہیں جو ان کے سٹیج سے کروائی جاتی ہیں۔ ان کو ریکارڈ بھی کرتے ہیں، ٹیلی کاسٹ بھی کرتے ہیں، ری ٹیلی کاسٹ بھی کرتے ہیں، بار بار چلاتے ہیں، اور اپنے سٹیجز سے وہ سارا کچھ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی میں نے دعا کی اور یہ فلانا شخص جو ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اس کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئی، اس کی فلاں چیز ہو گئی، یہ بدروؤں سے آزاد ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں جو میں یہاں پہ تمہید کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قدرت کس نے دی تھی؟ خدا نے۔ جلال کس کا ظاہر کرنا ہے؟ خدا کا جلال ظاہر۔ اگر خدا کی قدرت نہ ہو، اب خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ خدا کی قدرت باتوں پر نہیں، خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے۔ قدرت کون سی؟ جو خداوند کی طرف سے ملی ہے، اور کس صورت میں ملی ہے؟ خدا کے روح کی صورت میں۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ اب یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات اس جادوگر کے حوالے سے سنیں جو خداوند یسوع مسیح کا شاگرد بھی نہیں تھا، جو خداوند یسوع مسیح کو مانتا بھی نہیں تھا، لیکن وہ یسوع کے نام سے بدروؤں کو نکالتا تھا۔ جی، اب جہاں یسوع کا نام استعمال ہوگا وہاں بدرو نکلے گی، وہاں بدرو نکلے گی۔ اگر لوگوں میں قدرت نہیں بھی ہے تو وہ یسوع کا نام لے کر دعا کریں گے تو وہاں کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اب بیچ میں میرا کیا کام ہے؟ میں کون ہوں؟ گواہی میں اپنی کرواتا ہوں، جی اپنا فلانے صاحب نے دعا کی اور مجھے شفا مل گئی۔ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم قدرت کا سرچشمہ ہے۔ نو، یہی بات یہاں پہ پولوس رسول فرما رہے ہیں کہ خدا کی قدرت کمزوریوں میں ظاہر ہوتی ہے۔
اب کمزوریوں پہ نظر کریں. اگر خدا اپنا روح مجھ پر نازل نہ کرے تو میں کیا ہوں؟ میں کمزور ہوں، عام انسانوں جیسا انسان ہوں. اب کمزوریاں کس طرح کی ہوتی ہیں؟ ایک وہ کمزوریاں ہوتی ہیں جو جسمانی کمزوریاں ہوتی ہیں، جن میں بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، جن میں ریٹارڈیشن بھی آ جاتی ہے کہ آدمی جس طرح سے اس کو جسمانی طور پہ بڑھنا چاہیے وہ نہیں بڑھتا. ٹھیک ہے، ایک یہ کمزوریاں ہوتی ہیں. پولوس کے جسم میں کوئی ایسی چیز تھی جس کو وہ کہتا ہے کہ میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا ہے تاکہ میں فخر نہ کروں. اگر ہر دعا کرنے والے کی ہر دعا سے ہر کام ہو جائے تو یہ تو دنیا ہی بدل جائے. یہ ہماری کمزوریاں ہیں. پھر ہمیں درخواست کرنی پڑتی ہے کہ جی فلانے بھائی کے لیے دعا کی جائے، فلانی بہن کے لیے دعا کی جائے، چلو آؤ ہم سارے مل کے دعا کریں. ہم جو کمزوریاں اپنی زندگی میں رکھتے ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اگر خدا کا روح مجھ سے رنجیدہ ہو جائے، اگر خدا اپنے روح کو نہ دیتا، اگر خدا اپنی قدرت مجھے نہ دیتا، اگر خدا یسوع مسیح اپنا اختیار مجھے نہ دیتے تو میں کیا ہوتا. مقدس پالوس رسول ایسی ہی کمزوری کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے جسم کے اندر کوئی چیز تھی جس کو وہ باوجود دعا کرنے کے وہ ان کی جان نہیں چھوڑتی. وہ اقرار کرتے ہیں کہ خدا نے میرے جسم میں ایک کانٹا چبویا ہوا ہے تاکہ میں یاد رکھوں کہ خدا کا فضل میرے لیے ضروری ہے اور کافی ہے. میرا قدرت والا ہونا، زور والا ہونا، مطلب کہ میں جو کہہ دوں وہ ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا ممکن ہوگا نہیں کہ ہر شخص، دعا کرنے والا شخص جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ ٹھیک ہو جائے. میں نے کوئی دنیا کا ایسا شخص نہیں دیکھا. لیکن یہ خدا کے کلام میں سے ضرور پڑا ہے کہ جب کلیسیا یک دل ہو کے دعا کرتی ہے، اپنے روح کو نازل کر کے عید پینتیکوست لے آتا ہے. وہ قید خانہ میں شاگردوں کی بیڑیاں جو ہیں وہ ٹوٹ کے کھل جاتی ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں، بڑے کام ہوتے ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں پر نظر رکھیں. میرے جسم میں کمزوری ہے. کمزوری کیا ہے؟ کہ کوئی مجھے مکہ مارے گا تو دل کرے میرے سارے کے سارے دانت باہر آ جائیں، یہ میرے جسم کی کمزوری ہے. کوئی مجھے تھپڑ مارے گا تو ہو سکتا ہے میرے منہ پہ نیل پڑ جائے، یہ میرے جسم کی کمزوری ہے. کوئی میرے اندر کوئی بیماری ہے، وہ میرے جسم کی کمزوری ہے. خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ روح مستعد ہے اور جسم کمزور ہے. تو ہمیں یہ اپنی کمزوریوں کا، یہ جو جسمانی کمزوریاں ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس جسم پر بیماری بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، اس جسم پر کمزوری بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، اس جسم کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے. اگر یہ جسم چھت سے گرے گا تو ٹانگیں بھی ٹوٹ سکتی ہیں، سر بھی ٹوٹ سکتا ہے. ہمیں اپنی کمزوری کا احساس ہونا چاہیے. خداوند یسوع مسیح کے کلام کے مطابق کہ روح تو مستعد ہے، جسم کمزور ہے. دوسری جو ہے کمزوری وہ دنیاوی اور نفسانی ہے. ہمارے اندر ایک نفس بھی ہے، وہ ہمیں اس نفس کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے، ہمیں اس پر غالب آنا پڑتا ہے. خدا نے قائن کو کہا تھا کہ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور وہ تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ. ہمیں جو بدی ہے، گناہ ہے، شیطان کی چالاکیاں ہیں، ان پر خود غالب آنا ہے. یہ ہمارے نفس کی لڑائی ہے. دنیا فلسفیز پہ ایمان رکھتی ہے، دنیا ٹیکنالوجیز پہ ایمان رکھتی ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، اس کے پاس فلانے لیٹسٹ مشینری ہے، وہ ایسا کرے گا تو میں ایسا ہو جاؤں گا، وہ ایسا کرے گا تو میں ایسا ہو جاؤں گا. خدا کا شکر ہے کہ انسانیت کی مدد کے لیے بے شمار ایجادات ہوئی ہیں، لیکن خدا نے حکمت دی، دنائی دی، راستے کھولے، خدا لوگوں کو سکھایا. تو جو قانون قدرت ہے اس کی مدد کے وسیلے سے، اس کو جاننے کے وسیلے سے سائنسدانوں نے انسان کی مدد کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے میڈیکل سائنس میں، دیگر سائنسز میں بڑی ترقیاں کی ہیں. لیکن کیا ہم دنیاوی طور پر ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے بھی یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ یہ خدا نے ممکن کیا کہ میرے پاس یہ ان چیزوں تک پہنچنے کی رسائی
ہو. ایک تو ہوگی نفس سے لڑائی، دوسرا ہے دنیا سے لڑائی. دنیا کی عقل ہے، دنیا کے طور طریقے ہیں، کیا میں ان پر بھروسہ کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں پر دنیاوی، اب دنیاوی کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کر لیں. میرے فرض کیا کہ 10 12 15 پوتے جوان ہوں، ان کے 5 10 کوئی اپنا باپ بھی ہوں گے، میری فوج ہوگی نا تیار، تو میں جس کو جا کے مرضی پکڑ لوں. یہ ہے دنیاوی طریقہ اپنی طاقت شو کرنے کا. اس کے برعکس ایک وہ طریقہ ہے جو میں اپنی کوٹھڑی میں اندر سے کنڈی لگا کے میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند اس دشمنی کی فضا کو ہمارے بیچ سے دور کر دے. اس کا جو بیج شیطان نے ہمارے درمیان بویا ہوا ہے، اس بیج کو، دشمنی کی فضا کو بیچ میں سے ختم کر. کہ جو اس کی جڑ ہے وہ کڑوی جڑ نکل جائے، وہ اس کی وجہ ختم ہو جائے، صلح اور میل محبت کی فضا قائم ہو جائے. یا میں اپنے 10 15 پوتوں کو اور 4 5 اپنے بیٹوں کو لے کر کسی کے گھرے جا کے پڑھ دوں، اسے مزہ چکھا کے آ جاؤں کہ تجھے پتہ نہیں تو نے کس کے ساتھ متھا لگایا. ایک یہ دنیاوی طریقہ ہے، لیکن دنیاوی طریقے میں ہم کمزور ہیں. میں کمزور ہوں، آپ کمزور ہیں، آپ کا جسم کمزور ہے، میرا جسم کمزور ہے. ہمارے جسم کی کمزوریاں رہیں گی، ہمارے نفس کی کمزوریاں رہیں گی. شیطان ہم پر نفسانی حملے کرتا رہے گا. خدا کے کلام میں نفسانی شخص کا ذکر ہے. سو یہ وہ کمزوریاں ہیں. پھر تیسری سب سے اہم کمزوری جو ہے وہ روحانی کمزوری ہے، جس میں آج کی کلیسیا غرق ہوئی ہوئی ہے، شکار ہوئے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے لا علمی، کہ ہم نے اپنے خدا کی دنیا کو، خدا کے دل کو، خدا کی برکات کو، خدا کی قدرت کو، خدا کے کاموں کو سمجھنے کے لیے ہم نے دل ہی نہیں لگایا. میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ضرور ہے کہ ہم لا علم اور لا تعلق نہ رہیں. بالکل. جب لا علم رہیں گے، لا تعلق رہیں گے، تو وہ جگہ خالی نہیں رہے گی. اس خلا کو پر کرنے کے لیے شیطانی قوتیں آئیں گی، شیطانی خیال آئیں گے، شیطانی سوچیں آئیں گی. شیطان حملہ آور ہوگا، وہ پڑوسی کے ذریعے بھی ہوگا، وہ بیوی کے ذریعے بھی ہوگا، وہ شوہر کے ذریعے بھی ہوگا، وہ بچوں کے ذریعے بھی ہوگا. تو وہ جگہ جو خدا کے روح کی جگہ ہے، اگر آپ نے اس جگہ کو خالی رکھا ہوا ہے تو ویکیوم نہیں رہ سکتا، خالی جگہ نہیں رہ سکتی. یہ ہماری لا علمی جو ہے یہ ہماری کمزوری ہے، یہ روحانی کمزوری ہے، لا تعلقی روحانی کمزوری ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یا تو کوئی خداوند یسوع مسیح میں ہے یا اس سے باہر ہے، ہٹ کے. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں کس کمزوری کا شکار ہوں. اب دوسری بات جو ہے کہ جو آپ جنگ کر رہے ہیں، اس جنگ میں آپ اپنے دشمن کو پہچانتے ہیں. یہ ہے روحوں کی پہچان، اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ، کہ اپنے دشمن کی، اس کی طاقت کی، اس کی قوت کی، اس کی صلاحیت کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کی قوت، اس کی قدرت، اس کے طریقہ کار، اس کے ہیلے، اس کے ماننے، اس کے طریقے جو ہیں وہ کیا ہیں. دشمن کے بارے میں انٹیلیجنس، یہ جنگی اصطلاح ہے کہ آپ کو اپنے دشمن کے بارے میں اویئرنیس. ہاں. پھر آپ کے پاس تیسری بات روحانی دنیا میں کہ مد مقابل کے ساتھ لڑائی کے لیے آپ کے پاس جنگ کا پورا اسلحہ ہے یا نہیں ہے. جتنی صلاحیت اس کے پاس ہے. اب یہ افسیوں کے خط میں اگر ہم دیکھیں اس کے 6 باب کی 10ویں آیت سے، تو یہاں روح کے ہتھیاروں کا ذکر ہے. جی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب آج پھر دوہرا کے کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ ہمیں یہ باتیں بار بار ہر ریلیٹیو سبجیکٹ میں ہمیں بار بار دہرانی پڑیں گی جہاں جہاں پر ان کا ذکر آئے گا، کیونکہ یہ اہم باتیں. یہ صرف پیغام کے لیے اور حوالے کے لیے یہاں نہیں لکھا ہوا کہ پادری یا بشپ یا ایونجلسٹ اس پہ بڑا اچھا پیغام دے لے. نو،
یہ استعمال کے ہمارا اسلحہ خانہ جو ہے اس کو ان چیزوں سے لیس ہونا چاہیے، کیونکہ ہم روحانی جنگ کی حالت میں ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، شروع سے ہی کہتا رہتا ہوں کہ مسیحی زندگی ایک روحانی سفر بھی ہے اور مسیحی زندگی ایک روحانی جنگ بھی ہے۔ افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ بہت سارے مسیحی یہ بھول گئے ہیں، وہ اس کو مسیحی سفر تو بڑی حد تک مانتے ہیں لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ روحانی جنگ بھی ہے۔ بہت سارے گھروں میں، ایمانداروں کے گھروں میں، میں نے بچوں کو دیا، ہم نے اندھیرے میں نہیں جانا۔ وہ کیوں اندھیرے میں نہیں جانا؟ اندھیرے میں جا کے اپنا چمکو، اس اندھیرے پر غالب آؤ، اس تاریکی پر غالب آؤ۔ ہماری روشنی جو ہے وہ غالب آنے کے لیے ہے، ہم نور کو چمکانے کے لیے ہیں، ہم تاریکی کو ختم کرنے کے لیے، ہم اس پر غالب آنے کے لیے ہیں۔ تو جو بچے ڈرتے ہیں وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ لا علمی کی وجہ سے ڈرتے ہیں، اپنی طاقت کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ کہ بدرو آئے گی تو میں تو اسے اتنا ماروں گا کہ وہ یاد کرے گی۔ چھوٹے بچے تو یہی زبان استعمال کرتے ہیں نا، تو جب وہ یہ زبان استعمال کریں گے، اچھا بدرو آئے تو صحیح، میں اسے دیکھ میں اتنے ڈنڈے ماروں گا کہ وہ یاد کرے گی۔ بچوں کی زبان بول رہا ہوں میں۔ تو جب بچوں کو یہ زبانیں آتی ہوں گی، یہ زبانیں سکھائی جائیں گی، تو ان کی زندگیوں میں سے وہ روحانی لا علمی کمزوری اور اپنا طاقت کی کمی کا احساس یہ ان کی زندگیوں میں سے جاتا رہے گا۔ اب یہاں لکھا ہے کہ غرض خداوند اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار مان لو۔ اب سب کا لفظ جو ہے یہ کس چیز کو بیان کرتا ہے؟ کیا میں طاقت میری ہے؟ کیا جنگ میری ہے؟ ہاں، میری زندگی داؤ پہ لگی ہے اور میں خداوند یسوع مسیح کا نمائندہ ہوں، میں اس کا سفیر اور ایلچی ہوں۔ خدا کی عزت کے ساتھ میری عزت بھی جڑی ہوئی ہے، میری عزت کے ساتھ میرے خدا کی عزت بھی جڑی ہوئی ہے۔ اور کاش کہ ہمارے ساری دنیا میں ہمارے بارے میں، مسیحیوں کے بارے میں یہ خیال، تصور اور کہاوت بن جائے کہ میں دکھ میں ہوں، بیماری میں ہوں، تکلیف میں ہوں، کمزوری میں ہوں، بدرو گرفتہ ہوں، تو مجھے کسی بھی مسیح کے پاس پکڑ کے لے جائے۔ صرف یہ جو بڑے بڑے چند ایک نام شہر میں مشہور ہوئے ہیں ان کی بات نہیں، مجھے کسی بھی مسیح کے پاس پکڑ کے لے جائیں، وہ میرے لیے دعا کرے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ یہ ہم سب کا ایک ہی مقام ہے جس پر خداوند ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ بے شک۔ اور جن کے پاس خدا نے کوئی سمجھ، کوئی واقفیت، کوئی قوت، کوئی طاقت دے دی اور وہ اس کو جانتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں، وہ اپنی شو مارنی چھوڑتے ہیں۔ وہ سمجھیں کہ میں کمزور ہوں، اگر خدا کا روح نازل نہ ہو، اگر خدا کی قدرت نازل نہ ہو تو میں کیا ہوں؟ بالکل، میں کمزور ہوں۔ تو مجھ کمزور کو خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ میرے نمبر بنانے کے لیے مجھے نہیں، اپنا دوسرا، میرے نمبر خود ہی بنتے جائیں گے۔ لیکن اگر میری نیت میں فرق ہوگا کہ میں اپنے نمبروں کے لیے، اپنے ہدیے کے لیے، اپنے نذرانے کے لیے، اپنی تعداد بڑھانے کے لیے شفائیہ باتیں بھی کر رہا ہوں، نعرے بھی لگوا رہا ہوں، سارا کچھ کر رہا ہوں، تو وہ پھر غلط ہے۔ جب میں کمزور بنوں گا، کمزور کہ میں کمزور ہوں، خداوند تو میری مدد کر، مجھ پر اپنے روح کو نازل کر، مجھے اپنی قوت سے بھر دے، مجھے اپنی قدرت جو تو نے بخشی ہے اس کو جائز طریقے سے استعمال کرنے کا گر سکھا دے، تو پھر میں روح کے سب ہتھیاروں سے ملبس ہو جاؤں گا۔ یہاں سارے ہتھیاروں کا ذکر ہے جی، اور اس کی وجہ بتائی گئی ہے تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ ہم نے قائم رہنا ہے، ہمیں خداوند نے قائم رہنے کے لیے اپنا اختیار، اپنا نام، اپنی قدرت، روح کے ہتھیار وہ عطا فرمائے ہیں تاکہ ہم قائم رہیں۔ ابلیس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے پاس تھوڑا ہی سا وقت ہے، اور خدا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان چیزوں میں سے ہے جو ہلائی جائیں گی اور وہ ہلیں گی۔ انہوں نے ہلنا ہے، ان کی جگہیں پکی جگہ نہیں ہے، لیکن ہم نے قائم رہنا ہے کیونکہ ہم خدا کے تخت کے سامنے رہنے والی مخلوق ہیں، خداوند یسوع مسیح میں قائم رہنے والی مخلوق ہیں، کیوں ہم وہ ہیں
جن کو خدا نے تبدیل کر کے اپنے ہم میراث بنا لیا ہے. ہم میراث کے مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ خدا یسوع مسیح کا وہ میرا بھی ہے. جو میرے پاس ہے وہ خدا یسوع مسیح کا دیا ہوا ہے، اور اس واسطے دیا گیا ہے کہ میں خدا کا بیٹا بناؤں. اب جو خدا کا ہے وہ سارے کا سارا میرا ہے. اور اگر خدا کا دیا ہوا خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہونے کی وجہ سے جو کچھ میرے پاس ہے، اگر وہ نہ ہو تو یاد کرے اس شخص کو جس کے 2 بیٹے تھے، دونوں کا برابر کا حق تھا، لیکن ایک بیٹے نے کہا اے باپ. اب عام طور پہ یہودی معاشرے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ باپ کے جیتے جی بٹوارا ہو جائے، لیکن وہ بچہ باغی ہو گیا، کہتا ہے جو میرا بنتا ہے مجھے دے دے. باپ تھا مجبور ہو گیا، اس نے کہا اچھا مرنے کے بعد بھی اسی کا ہی ہے تو میں آج ہی دے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ کاروبار کرے اور یہ اور زیادہ کما لے. تو اس نے اس کو اس کی جائیداد کا حصہ دے دیا. لیکن جب وہ وہاں جا کر اس نے اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا تو اس کی نوبت اس شخص جیسی ہو گئی جس کو کھانے کے لیے اگر سوروں کو کھانے والی پھلیاں ملتی ہیں تو وہ کہتا تھا اسے وہ بھی نہیں ملتی تھی. یعنی سور اس سے زیادہ ہوشیار ہو گئے تھے، اس سے زیادہ زوراور ہو گئے تھے. وہ اس کو سوروں کی حفاظت اور ان کی دیکھ بھال پہ مقرر کیا گیا تھا، تو پھلیاں تو تھیں لیکن سور اس سے زیادہ ہوشیار ہو گئے تھے، اس کے کھانے سے پہلے وہ کھا چکے ہوتے تھے. یہ کمزوری کی انتہائی حالت تھی. اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے گھر میں تو بے شمار نوکروں کو مجھ سے اچھی خوراک ملتی ہے، میں اٹھ کر اپنے باپ کے گھر میں جاؤں گا اور اسے کہوں گا. اب یہ ہے کمزوری کی حالت کہ میں اپنے آپ کو کمزور جانوں، اپنی کمزوریوں کو سمجھوں. یہ جسم کمزور ہے. خدا کے بڑے خادم پچھلے دنوں میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہوا، خدا ہم نے سو گئے، تو جسم کمزور ہے. اس پہ شیطان کسی طریقے سے بھی حملہ کر سکتا ہے. اب گزر رہا ہوں میں بلڈنگ کے پاس سے گزر رہا ہوں تو مجھے خیال کرنا چاہیے کہ اوپر سے کوئی اینٹ نہ گر رہی ہو. ہم تو ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں. کئی لوگوں کو دیکھا ہے مین ہال میں گرے ہوتے ہیں، مین ہال جس کو کہتے ہیں، کہ اس میں گرے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ وہ جو چرسی ورسی لوگ ہیں، چرسی موالی، وہ اس کے ڈھکن اٹھا کے بیچ دیتے ہیں، چوری کر دیتے ہیں. تو لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹر پہ اپنا گیمیں کھیلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں یا SMS کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، وہ سیدھے گٹر کے اندر گرے ہوتے ہیں. یہ انسان کی کمزوریاں ہیں. ان میں ذہنی کمزوریاں بھی ہیں، ان میں بصیرت کی کمزوریاں بھی ہیں، ان میں روحانی کمزوریاں بھی ہیں، ان میں جسمانی کمزوریاں بھی ہیں. تو کیا میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ میں کمزور ہوں، اور مجھے ضرورت ہے کہ میں مانوں کہ میں کمزور ہوں اور خدا کو کہوں کہ اے خدا تو میری کمزوری میں اپنی قدرت کو ظاہر کر. مجھے اپنے ہاتھوں کا انسٹرومنٹ بنا، مجھے اپنے ہاتھوں کا وہ آلہ بنا جس کے وسیلے سے تو سارے کام کرتا ہے. میں تیرا ہوں، جیسا بھی ہوں میں تیرا ہوں، اور جیسا تو چاہتا ہے ویسا مجھے بنا، تاکہ جو مقصد تو نے میرے وسیلے سے پورے کرنے ہیں وہ میری زندگی کے وسیلے سے پورے ہوتے جائیں. تو جو اجتماعی طور پر دیکھیں تو ہم کمزوریوں کا مجموعہ ہے. ایک بات میں آپ کو کہوں، آدمی کو نظر رکھنی چاہیے. جی. آدمی کو کبھی پہاڑ سے ٹھوکر نہیں لگتی. آدمی کو کسی بھی آدمی کو، آدمی ہو عورت ہو، بڑے بڑے روحانی سورما ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو ماؤنٹ ایوریسٹ سے یا اپنا کیٹو سے یا وہ راکا پاشی سے جو بڑے پہاڑ ہیں ان سے ٹھوکر نہیں لگے گی. ان کو چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوکریں لگتی ہیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ کمزوریاں ہیں. ہماری زندگی میں بھی ہوتی ہیں، ہمارے گرد و نواح میں بھی ہوتی ہیں، ہماری سوچوں میں بھی ہوتی ہیں، ہمارے مطالعے میں بھی ہوتی ہیں، ہماری دعاؤں میں بھی ہوتی ہیں، ہماری شیخی تکبر میں بھی ہوتی ہیں، ہمارے غرور اور گھمنڈ میں بھی ہوتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کا ہمیں خیال اور احساس رکھنا چاہیے کہ میں کہیں گر نہ پڑوں. نام کے کلام میں لکھا ہے کہ جو قائم ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے. میں کمزور ہوں اے خداوند، میری کمزوری میں اپنی قدرت کو ظاہر کر. جب میں اپنے آپ کو خدا کے تابع کروں گا، جب میں اپنی آکڑ میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ
مجھے شکست ہو اور شکست سے فاس ہو، کہ خداوند میرا زور ہے، میری پناہ گاہ ہے، میں نے اپنی اسی زور میں جانا ہے، جیسا بھی ہوں میں خداوند کا ہوں، اور جیسا بھی ہوں میں نے اپنا آپ خداوند کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے۔ یہ میری وہ کمزوری کا اقرار ہے جو اپنی میں زندگی میں کرتا ہوں۔ میری زندگی میں کمزوریاں ہیں، وہ کمزوریاں کیا ہیں؟ وہ شاید روحانی داغوں اور جھریوں کی صورت میں ہے، شاید وہ شیخی اور تکبر کی صورت میں ہے، شاید وہ روحانی گھمنڈ کی صورت میں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو خداوند سے اوپر سمجھ لیا کہ میں اپنے ہر دفعہ اشتہاری چھپاتا پھرتا ہوں کہ آؤ اے سارے بدرو گرفتہ آؤ، فلانا بھائی آپ پہ دعا کرے گا، فلانا پرستار گائے گا تو روح کا مسا آئے گا۔ ہمیں عاجزی اور فروتنی کی لکھا ہے کہ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، فروتنی سے رہو، اپنے آپ کو عاجز کر کے رکھو، اپنے آپ کو فروتن کر کے رکھو، اپنے آپ کو مار کے رکھو۔ بلکہ یہاں تک کہ خدا یسوع مسیح نے کہا جو میری پیروی کرنا چاہے وہ ہر روز اپنی صلیب اٹھائے۔ یعنی صلیب کائے کے لیے ہوتی ہے؟ مرنے کے لیے۔ مرنے کے لیے یسوع نے صلیب اٹھائی مرنے کے لیے، میری خاطر، آپ کی خاطر۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو، اپنی خود ہی کو مارنا ہے کہ ہر روز اپنی صلیب اٹھانی ہے اور ہر روز اپنی خودی کا انکار کرنا ہے۔ یہ ہماری وہ کمزوریاں ہیں جن پر ہمیں نگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند میں کمزور ہوں، تب تیرے بغیر میں کمزور ہوں۔ بہت بہت شکریہ بشپ صاحب، سکھانے کے لیے کہ خدا ہماری کمزوری میں جو ہے وہ ہمیں زور بخشتا ہے۔ ایک بار میں اپنے فادر سے بھی ایسے ہی بات کر رہی تھی تو انہوں نے بڑی پیاری بات آگے سے مجھے سکھائی کہ بیٹا اگر ہم اپنی زور سے ہر کام کر لیں تو ہمیں خداوند کا جو زور ہے ہم اس کو کب محسوس کریں گے، لیکن جب ہم جھکتے ہیں اور ہم ہر پل خدا سے مدد مانگتے ہیں تو پھر ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ کام تو ہمیں آتا بھی نہ تھا، لیکن آج ہم اس کو کس طرح بہتر طریقے سے کر لیں؟ صرف خداوند کے ساتھ ہونے سے، اور ہم ہر پل خداوند کو محسوس کرتے ہیں۔ پھر تو خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کی بہت مدد کرے، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، اپنی دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ مجھے اور بشپ صاحب کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے ہفتے پروگرام مسیح نقطہ نظر میں۔ اسکرین پر موجود آپ کے سامنے کانٹیکٹ نمبر ہے، آپ فون اٹھائیے، کال کیجیے اور ہم سے ضرور سوال جو آپ جاننا چاہتے ہیں پوچھیے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔